تھا قبیلہ بنو المصطلق، مسلمان ہو گئے۔ ان قبیلے والوں کا سردار تھا حارث ابن ضرار۔ بعد میں اس کی بیٹی آپ علیہ السلام کے نکاح میں بھی آئی۔ تو یہ حارث آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اسلام قبول کیا اور پھر واپس گیا اور یہ کہا کہ فلاں تاریخ کو آپ اپنا قاصد بھیج دیں، ہم اپنی زکوٰۃ وہ دے دیں گے۔ جب وہ وقت آیا، اس مہینہ اور وہ تاریخ، تو آپ علیہ السلام نے حضرت ولید ابن عقبہ ان کو بھیجا کہ جا کے زکوٰۃ لے کے آئیں۔ حضرت ولید کی پرانی دشمنی تھی ان کے ساتھ پہلے سے۔ جب وہ قریب پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ تو میری دشمنی ہے اور کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے۔ اور ادھر سے ان قبیلے والوں کو جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی کا قاصد ہے اور زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ استقبال کے لیے باہر نکلے۔ اور ان کا یہ خیال ہوا کہ یہی مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ وہیں سے واپس ہو گئے اور دوڑتے دوڑتے مدینے پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے تو بڑی مشکل سے جان بچائی ہے، وہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، اور زکوٰۃ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو بھی، باقی صحابہ کو بھی غصہ بھی آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور خود ہی کہا تھا، اور اب یہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ تو آپ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ایک لشکر تیار کریں اور ان پہ جا کے حملہ کریں اور تحقیق کریں۔ تو وہ جب لشکر نکلا، ادھر سے ان کا وفد آ گیا کہ آپ کا قاصد آیا تھا اور زکوٰۃ نہیں لی اور ایسے واپس آ گیا۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ حضرت ولید ابن عقبہ کا خیال تھا اور پرانی دشمنی کی بنا پر انہوں نے ایسے ہی یہ گمان کیا کہ یہ مجھے مارنے لگے ہیں اور قتل کرنے لگے ہیں، تو واپس آ گئے۔ تو بعد میں انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ دی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں، تمہارے پاس کوئی کچا آدمی، جھوٹا آدمی، فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ ایک بات تو یہاں یہ ہے کہ اگر اسی صحابی کا معاملہ ہے اور انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ان کو فاسق کہنا جو قرآن نے کہا، تو اس پر تقریباً سبھی مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معصوم نہیں تھے۔ جیسے اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں تھے۔ ہاں، صحابہ محفوظ تھے، وہ گناہوں سے محفوظ ضرور تھے، اور کبھی بسا اوقات ان سے گناہ ہو جاتا تو وہ اپنے گناہ پہ باقی نہیں رہتے تھے، فوراً توبہ کرتے تھے۔ اور کچھ گناہ تو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان صحابہ سے کروائے کہ امت تک احکام پہنچانے تھے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کا واقعہ ہے، ان سے زنا ہو گیا، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر اقرار کیا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، سامنے سے آئے چہرہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آئے کہ اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری طرف سے وہ آیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، وہ چوتھی طرف سے آیا، تو 4 مرتبہ اس نے اقرار کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، بھئی اس کے منہ کے قریب سے سونگو کہ اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، اس کے دماغ کا مسئلہ تو نہیں؟ تو کہا نہیں، اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تو چونکہ اس نے اقرار کر لیا ہے، ان کو سنسار کیا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب مدینے میں ان کو سنسار کیا جانے لگا تو ایک صحابی نے پتھر مارتے ہوئے
کوئی بری بات ان کو کہی، جیسے آدمی تانا دیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا ان کو برا بھلا نہ کہو، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے پورے مدینے پہ تقسیم ہو سب کی مغفرت ہو جائے، ایسی توبہ کی ہے پورے مدینے پہ تقسیم ہو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو وہ صحابہ ایسی ہستیاں تھیں کہ وہ یہ تو دیکھتے ہی نہیں تھے کہ لوگ کیا کہیں گے اور میری دنیا میں رسوائی ہو جائے گی۔ معاملہ تھا کہ اللہ کے ہاں کہیں رسوائی نہ ہو، دنیا میں جو ہونا ہے ہو جائے، ورنہ تو کون اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور کون اپنا گناہ آ کے بیان کرے اور کہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ لیکن ان کے ہاں معاملہ سب سے بڑا آخرت کا تھا، سب سے بڑا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تھا۔ دنیا میں جو ہونا ہے سو ہو، کل وہاں ناکامی نہ ہو، کل اللہ کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ تو کچھ گناہ تو تکوینی طور پر ان صحابہ سے کروائے گئے تاکہ امت تک ایک حکم پہنچایا جا سکے اور امت تک ایک طریقہ پہنچایا جا سکے، اور اس کے لیے مقدس ہستیاں پیش ہوئی۔ ظاہر ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو انبیاء سے تو نہیں کروائی جا سکتی تھی۔ بہت ساری چیزیں اب نماز میں بھولنا ہے کہ نماز میں آدمی بھول جائے تو کیسے کرے، تو خود آپ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آئے۔ آپ نے 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتوں میں سلام پھیر دیا، تو پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے انسیت یا رسول اللہ قصرت الصلاۃ، نماز مختصر ہو گئی آپ بھول گئے۔ تو فرمایا نہیں، نماز نہیں مختصر ہوئی، میں بھول گیا، اور پھر آپ نے رکعتیں پڑھائی۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی تھی جو خود نبی سے ہو سکتی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو نبی کے شان کے خلاف تھی، ان سے نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس کے لیے صحابہ کی مقدس ہستیاں پیش ہوئی، اور انہوں نے اپنی جانیں بھی پیش کی، اپنے آپ کو بھی پیش کیا، تاکہ امت تک دین کا ایک طریقہ پہنچ جائے اور دین کا ایک حکم پہنچ جائے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ وہ نبیوں کی طرح معصوم تو نہیں تھے، لیکن محفوظ تھے، اور جب کبھی بشری تقاضے سے ان سے غلطی ہو جاتی تو پھر وہ ایسی توبہ کرتے، اس گناہ میں کبھی باقی نہیں رہتے، فوراً توبہ کرتے۔ ترمذی کے اندر ایک مقولہ ایک حضرت سعید کا نقل کیا گیا، وہ فرمانے لگے کہ ایک صحابی کا اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا تمہاری ساری عمر کی اطاعت اور عبادت سے افضل ہے، اور چاہے اس آدمی کو عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام والی عمر مل جائے، 1000 سال اس کی زندگی ہو اور 1000 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کے مقابلے میں ایک صحابی نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شرکت کی، وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے، اس سے بہت بڑی ہے۔ تو بظاہر یہاں آیت کے اندر جو کہا گیا فاسق، تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا، حضرت حامد نے فرمایا کچا آدمی خبر لے کے آئے، بعض نے ترجمہ کیا جھوٹا آدمی خبر لے کے آئے، اور بظاہر بعض نے کہا کہ فسق، تو یہ ویسے عمومی ایک ضابطہ ہے، اور اگرچہ شان نزول میں صحابی کا واقعہ بھی ہے، لیکن ایک واقعہ ہے اور ایک بات بتائی گئی مسلمانوں کو کہ کبھی کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو اس کی خبر پر بغیر تحقیق کے یقین نہ کرنا۔ یہ اتنا بڑا ضابطہ ہے، اتنا بڑا، اکثریت گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، لوگوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، صرف اس بات میں عمل ہو کہ آدمی تحقیق کر لیا کرے۔ آج ہر واہی کا واہی، ہر آدمی کی بات سننا اور اس کو مان لینا اور اس پہ جھگڑے کی بنیاد کھڑی کر لینا، اسی پہ جھگڑا کرنا۔ ایک آدمی نے کسی کے کان میں آ کے کہا یوں کہہ رہا تھا، بس شروع ہو گئی، وہ پہلے سے بدگمانی تو ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے سب سے بڑا جھوٹ اور جھوٹ کی سب سے بری سواری ہے بئس مطیۃ الکذب، جھوٹ کی سب سے بری سواری کیا ہے؟ لوگ اس طرح کہہ رہے تھے، ایک ہے نا میں آ کے بتاؤں کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ میری طرف منسوب ہوگا،
تو میں اپنی طرف تو منسوخ کرتا نہیں، میں یہ کہتا ہوں سننے میں آیا ہے کہ اس طرح کہا گیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہونے والا ہے۔ یہ سب سے بڑی جھوٹ کی سواری ہے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس سے پوچھے بھائی کون سے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کچھ پتہ نہیں، نہ اپنی طرف منسوخ کیا کہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا، اور ایسے ہی کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں اور لوگ آج کل یہ باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جھوٹ کی سب سے بری سواری ہے، سب سے بری سواری ہے۔ تو اکثریت جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ایک جھوٹی خبر، ایک جھوٹی خبر، اور بغیر تحقیق کے اس خبر کو 100% مان لینا۔ تو یہ اصول بتایا گیا اور یہ ضابطہ بتایا گیا کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس خبر کی پہلے تحقیق کرو، جب کوئی بات لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، اگر تحقیق نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم کوئی کسی کو نقصان پہنچا دو، ضرر پہنچا دو جہالت اور لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے اس کیے پر تمہیں شرمندگی ہو۔ ظاہر بات ہے، جیسے آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کا لشکر تیار کیا اور وہ جا کے حملہ کر دیتے اور جانی نقصان ہو جاتا، تو سارے مسلمان تھے، وہ تو سارے مسلمان تھے اور صحیح مسلمان تھے، یہ تو ایک اس آدمی کی خبر غلط ہونے کی وجہ سے معاملہ ایسے ہو گیا۔ تو ضابطہ بتا دیا اور اصول بتا دیا کہ ہر خبر سے پہلے اس کی تحقیق کی جائے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ آج اکثریت ہمارے جھگڑوں کی بنیاد ایک دوسرے سے ناراضگی کی بنیاد، ایک دوسرے سے بدگمانی کی بنیاد صرف اور صرف ایک جھوٹی خبر ہوتی، اور پھر رہی گئی کثر تو اس سوشل میڈیا نے اور موبائل نے اور بھی تباہی کر دی۔ ایک آدمی کے پاس موبائل میں آتی ہے، کبھی حدیث آتی ہے، کبھی کیا آتی ہے، بغیر کسی تحقیق کے وہ آگے کہہ دیتا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور وہ دین کی خدمت سمجھ کے اسے آگے فارورڈ کر رہے ہیں، وہ سینڈ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے، جس کی وجہ سے امت میں گمراہی پھیل رہی ہے، لوگوں میں غلط باتیں پھیل رہی ہیں، اور لوگ غلط چیزوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ خود کو تو تحقیق ہے نہیں اور لکھنے والے نے لکھ لیا۔ تاریخ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صرف تاریخ پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کہ تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لکھنے والے نے لکھ دی ہیں جن کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے محدثین کو کہ جنہوں نے ایک ایک روایت کے بارے میں اور ایک ایک حدیث کے بارے میں یہ چھان بین کی ہے کہ راوی کون ہے، اور اگر کسی راوی کے بارے میں زندگی میں ایک بار بھی پتہ چل گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی روایت کو چھوڑ دیا۔ ایک محدث کے پاس حدیث سننے کے لیے گئے، پتہ چلا کہ ان کے پاس حدیث ہے، وہ گئے تو وہ اپنے کسی جانور کو، بکری کو یا کسی اس گھوڑے کو اپنی یوں گود کر کے بلا رہے تھے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی کے اس میں ایک دانے ہیں یا اس میں کوئی چیز ہے تو آدمی کہتے ہیں، اور گود اس کی خالی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خالی گود کر کے اس جانور کو بلا رہا ہے تو وہیں سے واپس ہو گئے، ان سے حدیث نہیں سنی، اور کہا کہ جو آدمی اپنے جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ اللہ کے نبی پہ کیسے سچ بولے گا؟ یہ تو اپنے جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی گود میں تو کچھ ہے نہیں، اور ایسے اس کو کر رہا ہے کہ بلا رہا ہے کہ جیسے اس کی گود میں کچھ ہے۔ اسی بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بیٹا ادھر آؤ تمہیں کوئی چیز دیتے ہیں، ٹافی دیتے ہیں اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی بلاتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے، اور بچپن سے اس کی تربیت خراب ہو رہی ہے۔ تو محدثین نے تو اتنی چھان بین کی ہے کہ کسی کے بارے میں زندگی میں ایک جھوٹ پتہ چل گیا اس کی حدیث کو نہیں لیا، اور اس کے مقابلے میں تاریخ ہے تو جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ اور اکثر لوگ جو صرف تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، دین کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، تحقیق تو ہوتی نہیں۔ اس لیے یہ ضابطہ بتایا کہ جب کوئی، اور فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، یہ فاسق ہے۔ ایک ہے باطنی گناہ،
جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، کبر کرنا، ریا کرنا، بغض کرنا، یہ اندر کے گناہ ہیں، یہ عصیان ہے۔ اور ایک ہے ظاہری گناہ، داڑھی مڈانا، اور جسے کہیں کہ ظاہر میں جو نظر آتا ہے دوسروں کے سامنے، یہ فسق ہے، اس کو فاسق بولتے ہیں۔ تو کوئی آدمی تمہارے پاس ایسا خبر لے کے آئے تو اس پہ تحقیق نہ، اس پہ عمل نہ کیا جائے اور یقین نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ